الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلى أولياء أمته والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نفرق بين أحد من رسله وقال الله تعالى في مقام آخر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال الله تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم محترم احباب، قرآن حکیم کے 3 مختلف مقامات سے آیات مبارکہ کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں۔ پہلا مقام جس میں سے آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، وہ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں سے ہے، لا نفرق بین احد من رسلی۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ دوسرا مقام جو میں نے تلاوت کیا وہ 3 سپارے کی ابتدا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور تیسرے مقام میں جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے آخری سپارہ میں سے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت
اہل ایمان کی زبان سے یہ بات کہلوا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ اب بظاہر کچھ تھوڑا تضاد بن گیا۔ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ رسولوں میں فرق کوئی نہیں، اللہ کہلوا رہے ہیں اہل ایمان سے کہ ہم فرق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں، لیکن دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے خود فرق کا تذکرہ کر دیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور پھر تیسری جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا باقاعدہ تذکرہ ہوا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو پھر یہ فضیلتیں کیسی؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء کیسے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی زبان سے یہ بات نکلوائی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، وہ ہے ایمان کے لحاظ سے، کہ ایمان کے لحاظ سے ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ فرق سے وہاں پر مراد یہ ہے کہ کسی پر تو ایمان قبول کیا اور کسی کو چھوڑ دیا، ایسا ہم نہیں کرتے۔ جو واقعی اللہ کے رسول ہیں کم و بیش 1,24,000، جن میں سے صرف چند ایک کے بے شک ہمیں نام معلوم ہیں، باقی سب کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن ہم سب کی رسالت کو مانتے ہیں۔ ہم فرق نہیں کرتے کہ فلاں کو ماننا ہے فلاں کو نہیں ماننا، ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن سارے رسولوں پر جو واقعی اللہ کے رسول ہیں، اگر کوئی کانا دجال اپنے آپ کو رسول کہنے لگ جائے اس کو ہم نہیں مانتے۔ جو واقعی اللہ کے رسول ہیں ان میں سے ہم کسی کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انکار نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے کسی ایک نبی کے بھی انکار کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لانے کے لحاظ سے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان قبول کریں اور کسی پر ایمان قبول کریں، ایسا رویہ ہمارا نہیں ہے۔ جو واقعی سارے اللہ کے رسول ہیں، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن آگے ان کے درجات میں فرق موجود ہے۔ درجات کے لحاظ سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جو ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور پھر جب درجات کے لحاظ سے فضیلت موجود ہے تو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، افضل الانبیاء بنا دیا، اشرف الانبیاء بنا دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ واللہ، میرے محترم احباب، یہ تو تھوڑی تمہیدی بات ہو گئی۔ اب میں آنا چاہوں گا اپنے اصل عنوان کی طرف کہ جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔
اللہ اللہ۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا حسن، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کے ہاتھ سے لوگوں کا شفا یاب ہونا، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا ہاتھ بغل میں لے کے جانا اور پھر وہ باہر نکلے تو چمکتا ہوا ہونا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ ساری صفات متفرق طور پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سارے نبیوں کی صفات اکیلے میں جمع ہو گئی۔ اللہ اللہ، یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جو دیگر انبیاء کی صفات ہیں، جو ان کی شانیں ہیں، وہ ان سے زیادہ واضح اور اعلیٰ انداز میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ جمعہ کا مختصر وقت زیادہ طوالت کی تو مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن قرآن حکیم کی روح سے قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ۔ اور میں ایک بات پہلے یہ ذکر کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ میرے آقا سب سے افضل ہیں، سارے نبیوں کی خصوصیات کے جامع ہیں، اس لحاظ سے تقابل کرنا جائز ضرور ہے، لیکن تقابل میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تقابل کا ایک انداز وہ یہ ہوتا ہے کہ تقابل کرتے ہوئے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی جو حیثیت ہے اس کو بھی واضح کیا جائے، ان کی خوبی کو بھی واضح کیا جائے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کو بھی واضح کیا جائے۔ اس طرح کا تقابل تو جائز ہے، لیکن تقابل کرتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی تحقیر کا انداز ہو تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، رب ذوالجلال سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے متعلق ذکر فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ جو چیزیں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی ضرورت کی تھیں، سب کے نام حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو سکھا دیے گئے، لیکن رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اللہ رب العزت نے یہ صفت رکھی ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ میرا محبوب نبی تو وہ ہے کہ صرف خود علم ہونا تو کیا، وہ تو تمہیں بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا، جو تم جانتے نہیں تھے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اللہ رب العزت نے ان کے رفعت مکان کا تذکرہ کیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو ایک بلند مرتبے پہ اٹھایا، اور رحمت کائنات میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت ذکر کا میرے اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ اللہ۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے کیسے بلند کیا ہے،
اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو پورا جمعہ جو ہے وہ اسی پہ جو ہے وہ لگ جائے اور پھر بھی حق نہ ادا ہو، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا۔ میں جس موضوع کو شروع کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر جو سب میں صفات موجود ہیں وہ ساری صفات کے جامع ہیں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی عنوان کی طرف رہنا چاہوں گا۔ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اللہ فرماتے ہیں یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتریے اور آپ کے اوپر برکتیں ہیں، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میرے اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی کو شاباشیں دیتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کے اوپر درود بھیجو اور سلام بھیجو سلامتی والا۔ اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سارے احباب پڑھ لیجئے درود شریف۔ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا ہود علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی زبان سے اللہ رب العزت نے یہ بات کہلوائی کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ نے یہ اعلان کروایا کہ کل سونے محبوب تو کہہ دے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور لوگوں میں غیب نہیں جانتا۔ غلط عقیدے نہ بنا لو، غلط نظریے نہ بنا لو، میں محمد اعلان کر رہا ہوں، اللہ میری زبان سے اعلان کروا رہے ہیں کہ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ سیدنا صالح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو اپنی قوم، ایک قوم سمود کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن جب باری آئی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ رب العزت نے صرف ایک قوم کی طرف نہیں بھیجا بلکہ ساری انسانیت کی طرف بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ اعلان کیجئے کہ او ساری کائنات کے لوگوں، او ساری کائنات کے انسانوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اللہ رب العزت نے بڑا مرتبہ اور مقام دیا، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات اللہ کے خلیل نبی، اور وہ دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دعا کا مصداق بنا کے مبعوث فرما دیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سیدنا ابراہیم دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ان کے اندر ایک رسول بھیج دے انہی میں سے کہ جو ان کے اوپر
تیری آیتیں تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ نے احسان کر دیا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے۔ فرشتے حضرت لوط علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے پاس خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، فرشتے کہنے لگے یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، اے لوط ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے۔ اللہ فرماتے ہیں یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرتا ہے 50,000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ۔ سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق پہلے سے یہ بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے سے اللہ رب العزت نے بشارت دی کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے، جن میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے اللہ فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک رسول کی کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت اسحاق کی خوشخبری میں بھی ساتھ نام کا بھی تذکرہ ہو گیا، لیکن وہ بیٹے کی خوشخبری ہے، اور یہاں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا بھی تذکرہ ہوا، لیکن بحیثیت رسول۔ اگرچہ حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے متعلق جو خوشخبری آئی تو وہ نبی ہونے کی خوشخبری نہیں تھی بلکہ بیٹا ہونے کی خوشخبری تھی، اور میرے آقا کے متعلق جو خوشخبری آئی تو وہ بیٹا ہونے کے متعلق نہیں، وہ نبی ہونے کے متعلق، رسول ہونے کے متعلق خوشخبری ہے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے بیٹے ان کے پاس آتے ہیں کہ ابا جان غلطی ہو گئی ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہمارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگیے۔ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بخشش مانگیے ہمارے گناہ کی، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم خرابی کرنے والے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے نبی اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا، اور پھر میرے محبوب تیرے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے بخشش چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگے، لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیمہ، تو پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربان پائیں گے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اللہ رب العزت نے ان کو علم و حکمت سے نوازا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جس وقت وہ اپنی جوانی تک پہنچے ہم نے ان کو حکمت بھی سکھائی، ہم نے ان کو علم سکھایا، اور رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سونے محبوب تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ اللہ اللہ۔ اب لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی سارا کچھ سکھا دیا، وہ کچھ سکھا دیا کہ جو نبی نہیں جانتے تھے تو پھر عالم الغیب ہو گئے نا۔ اللہ اللہ۔ تو میں کہتا ہوں پھر قرآن حکیم کا ذرا دوسرا مقام بھی تو دیکھ لو نا، اگر نبی عالم الغیب ہیں
تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ نبی تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر تو سارے ہی اسی عالم الغیب ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علم غیب اپنے کول سنبھال کے نہیں رکھیا۔ اگر اتھو علم غیب ثابت ہوندہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے وہ سارا علم غیب ساری امت نو پھر دے دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اگر اس آیت سے نبی کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر تو ساری امت کا بھی عالم الغیب ہونا ثابت ہو جائے گا۔ میرے سونے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے، اور اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اللہ کے علم کے بعد مخلوق میں سے ساری مخلوقات کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو میرے آقا کے علم کے کا قدر و منزلت کے لحاظ سے مقابلہ قطعاً ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ اللہ کے علم کے بعد ہے، اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، میرا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ میرے آقا کے علم کی ایک سرحد ہے، اگرچہ وہ سرحد بڑی دور ہے، بڑی دور ہے، لیکن بہرحال ایک سرحد موجود ہے۔ میرے اللہ کے علم کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ میرے محترم احباب، سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات، اللہ اللہ، خطیب الانبیاء نبی، نبیوں کے خطیب کہا جاتا ہے ان کو۔ وہ واز کرتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں پر ان کی چیزیں گھٹاؤ نہیں۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خطیب الانبیاء والا پیغام آپ بھی پہنچاتے ہیں، لیکن خطیب الانبیاء نے یا قوم کہہ کے صرف اپنی قوم کو پیغام پہنچایا، میرے آقا ساری انسانیت کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ ترازو کو پورا کرو اور ترازو کے اندر کمی نہ کرو، وزن کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا کہ نعم العبد، بڑا اچھا بندہ تھا حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرے اللہ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ حضرت ذوالکفل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ من الاخیار، کہ وہ خیر والے تھے، وہ بھلائیوں والوں میں سے تھے، خیر والوں میں سے تھے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن صحابی، وہ یہاں پر کوثر کا ترجمہ خیر کثیر کرتے ہیں کہ ساری ہر طرح کی خیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ عطا کر دی گئی۔ اللہ اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات رب کی رضا کے لیے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں نے آپ کی طرف جلدی اس لیے کر دی تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ نے کہا تھا قوم کے لوگوں کو ساتھ لے کے آنے، وہ بھی پیچھے ہیں، میں پہلے آ گیا ہوں، میں آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جلدی آ گیا ہوں۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرے اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے محبوب تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب،
سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ اپنے لیے ایک مددگار مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے. حضرت ان کو ایک مددگار کی حیثیت سے مانگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے حضرت ہارون کو مانگا. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ہارون اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بنا دے ہارون. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور دوسری طرف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا خلیل نبی دعائیں کر رہا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے ہمارے رب بھیج دے ان کے اندر ایک رسول ان میں سے جو ان کے اوپر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ کرے. سیدنا داود علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا فضل ہونے کا تذکرہ فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا. اور رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے فضل عظیم کے تذکرے فرمائے. فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تیرے اوپر اللہ کا عظیم فضل ہے. میرے محترم احباب، سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. ہوا ان کے حکم کے لیے حکم کے ساتھ چلتی ہے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ نے ہواؤں کو کام میں لگا دیا. اللہ فرماتے ہیں اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، جب تمہارے اوپر لشکر آگے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، بہت بڑی جماعتیں آ گئیں. غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. بہت ساری فوجیں آ گئیں، اللہ نے ان کے اوپر ہوائیں بھیج کے ان کو جو ہے وہ بھگا دیا. اللہ اللہ. سیدنا الیاس علیہ الصلاۃ و تسلیمات اپنی قوم کو ان کے بنائے ہوئے بت کا نام لے کر اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتدعون بالا، لوگو کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو، بال کو پکارتے ہو. وتذرون احسن الخالقین، اور جو سارے خالقوں میں سے اچھا ہے. سارے خالق باقی لحاظ سے اسباب کے تحت، اور اللہ بغیر اسباب کے حقیقی خالق، تو جو سارے خالقوں میں سے اچھا ہے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اپنے جو اولی مخاطب تھے عرب لوگ، ان کو ان کے معبودوں کے نام لے لے کے ان کی تردید کی. افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، بھلا دیکھو تو یہ لات اور یہ عزیٰ اور وہ جو تیسرا لات بنایا ہوا ہے تم نے. حضرت الیسع علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جہانوں پر فضیلت کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہم نے ان سب کو جہانوں پہ فضیلت عطا کی. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونے ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. تیرا ذکر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے بلند کر دیا گیا ہے. دشمن تک بھی تیرا ذکر جو ہے وہ تعریفوں کے ساتھ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. سیدنا یونس علیہ الصلاۃ و تسلیمات ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے نہیں دی، بلکہ ایک جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا دیا، اور وہ جگہ تھی مچھلی کا پیٹ. اللہ اللہ. مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ نے ٹھہرایا. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہجرت کو بھی پورا فرمایا
اور ان کو ایک غار کے اندر ٹھہرایا، اور اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق ان پر اپنی رحمتیں ہونے کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اور رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے سونے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ ہم رحمت کریں جہانوں پر، تو آپ کو سبب رحمت بنا دیا ہے ہم نے، آپ کی وجہ سے جہانوں پر رحمتیں ہوتی ہیں۔ میرے محترم احباب، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ترجمہ یوں ہوتا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ رحمت کریں جہانوں پر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ رحمت کریں، نہیں میرے محترم احباب، یہ رحمتاً للعالمین جو ہے اس کا فاعل اللہ ہے، اس کا فاعل اللہ ہے عربی گرامر کی روح سے، کہ بھیجنے والے ہم ہیں، اور ہم نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ ہم رحمتیں کریں لوگوں پر، ہم جہانوں پر رحمتیں کریں۔ تو رحمتوں کا فاعل اللہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبب رحمت ضرور ہیں لیکن رحمتیں کرنے والے نہیں ہیں، سبب برکت ضرور ہیں لیکن برکتیں دینے والے نہیں ہیں۔ برکتیں دینے والا اللہ، رحمتیں کرنے والا اللہ ہے، بلکہ میرے آقا تو خود اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، اللہ کی برکتوں کے محتاج ہیں۔ ساری امت کو اس دعا پہ لگایا ہے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا کیا کرو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج دے۔ تو جو خود رحمتوں کے محتاج ہیں وہ آگے رحمتیں کرنے والے نہیں ہو سکتے، وہ رحمتوں کا سبب تو ہیں لیکن رحمتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ اور میرے آقا نے اس دعا پر بھی لگایا ساری امت کو کہ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتیں عطا فرما دے۔ برکتیں دینے والا اللہ ہے، میرے آقا خود اللہ کی برکتوں کے محتاج ہیں، تو پھر میرے آقا سبب برکت ضرور ہیں لیکن برکتیں دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، اگر بات صرف اتنی ہوتی نا کہ اللہ اتنا فرماتے اللہم صلی علی محمد، میرے آقا اتنا سکھاتے، اور اللہم بارک علی محمد میرے آقا اتنا سکھلاتے، تو لوگوں کو تھوڑا سا بیچ میں سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی طاقت مل جاتی، لوگوں کو ایک جواز مل جاتا کہ جی اللہ کی رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تقسیم کرنے والے، اللہ کی برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آگے تقسیم کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نہیں، میرے اللہ نے جو درود سکھلوایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو اس میں اللہم صلی علی محمد پر اکتفا نہیں کیا، اللہم بارک علی محمد پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ دونوں جگہ پر وَعَلَىٰ آلِ محمد بھی لگا دیا، وَعَلَىٰ آلِ محمد لگا کے واضح کر دیا کہ محمد کا گھرانہ جو ہے وہ بھی اللہ کی برکتوں کا محتاج ہے، اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی آل پر بھی برکتیں کرنے والے نہیں ہیں، اپنی آل پر بھی رحمتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ میرے محترم احباب، سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ایک نبی کے متعلق پیشین گوئی کر رہے تھے، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کر رہے تھے اللہ کی طرف سے کلمہ آنے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی
تصدیق کر رہے تھے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے، مصدقا لما بین یدیہ، میرے آقا سے پہلے جتنے نبی ہیں میرے آقا ان سب کی تصدیق کرنے والے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ موجود ہوں۔ اور میرے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سونے محبوب اپنے رب کی بندگی کرتے جائیے یہاں تک کہ آپ کے اوپر وفات کا وقت آ جائے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، یہ جو آیت مبارکہ ہے ما دمت حیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے جب تک میں زندہ موجود ہوں۔ اس پر بدبخت قادیانی کہتے ہیں کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، تو وہاں پر وہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں اور وہاں پر زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ میرے محترم احباب، حضرت عیسیٰ کو یہ حکم ضرور ہوا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے جب تک زندہ موجود ہیں، لیکن یہ حکم دنیا سے متعلق ہے۔ جب تک اس دنیا کے اندر یہ زندگی دنیا کے اندر گزار رہے ہیں تب تک مکلف ہیں۔ جب درمیان میں اللہ رب العزت نے کچھ عرصہ کے لیے آسمانوں پہ اٹھایا ہے وہاں مکلف نہیں ہیں، دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو دوبارہ مکلف ہو جائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ اللہ اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر کیسے نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو دیکھا ہے کہ ادھر نمازیں نہیں پڑھ رہے، اور وہاں پر زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کے وہاں پر وہ صاحب نصاب ہی کوئی نہیں ہے تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ ایک طویل موضوع ہے، اور یہ بالکل 100% ثابت ہے۔ اس کے اوپر جو قادیانی حضرات شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی موقع ملا تو کبھی اس کے اوپر تفصیلی بات ہو جائے گی۔ پہلے بھی میں نے یہاں پر ایک تربیتی نشست میں اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، انشاءاللہ پھر بھی